بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صدر محترم کی حکم کی بنا پر یہاں آیا ہوں، ورنہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں ہندی میں گفتگو کروں گا۔ یہاں سب انگریزی بول رہے ہیں، لوگوں نے کہا کہ نہیں تم آؤ ہندی ہی میں بولو۔ تو یہ بات تو میں نے ان کی مان لی، لیکن ایک بات میں شاید نہیں مان سکوں گا کہ میں بہت ہی مختصر سے مختصر تقریر کروں گا۔ جو ٹاپک ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ القاعدہ، طالبان، ISIS یہ لوگوں کی گردنیں نہیں کاٹ رہے ہیں بلکہ اسلام کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، اس لیے کہ ایک نوشن عام طور پر لوگوں میں جا رہا ہے کہ اسلام دوسرے غیر مذہب والوں کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ بالکل یہ بالکل برعکس بات ہے۔ اس لیے پہلے تقریر کے چھوٹے سے حصے میں میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں کسی کی بھی جان، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ جیو ہو، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو، جان سے بڑھ کر کوئی شے قیمتی نہیں ہے۔ نماز بھی انسان کی جان کے برابر نہیں ہے، روزہ بھی انسان کی جان کے برابر نہیں ہے، حج بھی انسان کی جان کے برابر ہے۔ آپ ترازو میں لگا رہا ہوں، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ میں جس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں بہت افسوس آپ فرمائے تھے اسلام تو فرقوں میں بٹ گیا ہے، بات بالکل صحیح ہے۔ اور اب یہ بھی لکھا جاتا ہے مسجدوں میں کہ یہاں پر یہ مسجد وہابیوں کی ہے، مطلب یہ کہ اللہ کا انتقال ہو گیا، وہابی حضرات کی مسجد ہے وہ۔ تو یہ صورتحال ہے جس سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، سارا ڈویژن عقیدے کے اوپر ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ کوئی صاحب مجھے قرآن میں عقیدے کا لفظ دکھا دیں۔ قرآن میں لفظ عقیدہ آیا ہے بھائی جان صاحب؟ قرآن میں لفظ عقیدہ آیا ہی نہیں ہے، نہ عقیدہ آیا ہے نہ اس کے مشتقات آئے ہیں قرآن میں۔ دیکھیے، عقیدہ کہتے ہیں ہندی میں آستھا کو۔ ہم نے ہندو مذہب پڑھا ہے، بہت پیارا مذہب ہے، اپنا دھرم ہے، ہم اس کو اعتراض تھوڑی کریں۔ آستھا کہتے ہیں ماننے کو، چاہے سمجھ کے مانے چاہے ناسمجھی کے ساتھ مانے۔ اسلام قرآن میں عقیدے کا لفظ نہیں ہے، قرآن میں ایمان کا لفظ آیا ہے۔ ایمان کہتے ہی ہیں اس کو کہ پہلے سمجھ لو بعد میں مانو۔ تو اسلام میں بے سمجھی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ افساد کریں۔ تو اب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، ہم نے کہا شاید ہمارے بھائی کچھ خفا ہو جائیں، ہم کسی کو خفا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جو نماز کا جو مرتبہ ہے میں بھی جانتا ہوں، روزے کا جو مرتبہ ہے، یہی 3 سب سے بڑی عبادتیں ہیں، لیکن یہ ساری عبادتیں نو ویئر ہو جاتی ہیں جب انسانی جان کا سوال آتا ہے۔ مثلا میں گھر سے نکلا ہوں حج کرنے کے لیے، حج کا پاسپورٹ ٹکٹ میرے جیب میں رکھا ہوا ہے، روزہ بھی میں نے رکھ لیا۔ ہمارے فرقے میں اگر روزے میں کوئی آدمی پانی اپنا سر ڈبولے تو روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، بریک ہو جاتا ہے۔ نماز کا وقت آ گیا تھا، میں نے وہیں ندی کنارے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اسلام کی تینوں بیسٹ عبادتیں جو ہیں ایک ساتھ انجام دے رہا ہوں میں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزے سے بھی ہوں، حج کا ٹکٹ بھی میری جیب میں رکھا ہوا ہے۔ ندی کے پاس سے آواز آئی، ہائے رام بچاؤ۔ اب میں کیا کروں؟ اگر میں نماز پڑھتا رہوں وہ ہندو ڈوب جائے گا، روزہ رکھے رہوں وہ ہندو ڈوب جائے گا، حج کے پاسپورٹ اور ڈاکومنٹس کا خیال کروں تو ہندو ڈوب جائے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے نماز ٹوٹتی ہے ٹوٹنے دو، روزہ جاتا ہے جانے دو، حج جاتا ہے جانے دو، مگر ایک انسان کی جان نہ جانے دو۔ یہ ہے اسلام میں، اور اس حیران نے بتا دیا کہ وہ ڈوبنے والا ہندو ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یہ مسکنسیپشن جو ہیں یہ سب سے پہلے ختم ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہے جہاد کی۔ جہاد بہت لمبا موضوع ہے، اس کے اوپر میں مختصر ترین جو کہہ سکتا ہوں یہ ہے، اسلام میں جہاد جو ہے وہ آخری حل ہے، پہلا حل نہیں ہے۔ جب کوئی راستہ نہ رہ جائے تب اسلام جہاد کی اجازت دیتا ہے۔ اس جہاد میں بھی اتنی شرطیں ہیں کہ جہاد آلموسٹ سم تھنگ لائک امپاسبل۔ جہاد میں پہلی شرط یہ ہے، میں آپ کو 3-4 بتا رہا ہوں، ایسے شرطیں تو بہت سی ہیں۔ ہر جنگ میں آدمی آتا ہے دشمن کو مارنے کے لیے،
اسلام کہتا ہے تم جہاد میں اپنے دشمن کو اسی وقت حملہ کر سکتے ہو جب وہ تم پر حملہ کر رہا ہو. اگر وہ میدان جہاد سے جانا چاہتا ہے لیٹ ہم گو، اس کو جانے دو. اس نے اپنے کو وڈرا کر لیا، اب تم اسے قتل نہیں کر سکتے. جہاد میں تم دشمن کو اسی وقت قتل کر سکتے ہو جب اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہو. اگر اس کے ہاتھ سے ہتھیار گر گیا تو قتل نہیں کر سکتے. اگر وہ زخمی ہو گیا ہے تو قتل نہیں کر سکتے. اور لاش کی بے حرمتی نہیں کر سکتے جو آج لوگ کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں، لاشوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں. اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. تو جہاد بھی ایک بلیسنگ ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے ہر دھرم کا ایک فوکل پوائنٹ ہوتا ہے. کرسچینٹی ہے بہت اچھا ریلیجن، ویری گڈ ریلیجن، ہم اس کو پڑھا ہے. کرسچینٹی کا فوکل پوائنٹ ہے مرسی اینڈ سروس ٹو ہیومینٹی. ہندو دھرم بھی بہت پیارا ہے، اس کا فوکل پوائنٹ ہے دھیان، گیان اور تیاگ. اسلام کا فوکل پوائنٹ ہے ٹو اسٹیبلش سسٹم بیسڈ آن جسٹس اونلی. اسلام میں جو فوکل پوائنٹ ہے وہ جسٹس ہے. میں بہت بات سمیٹ کر کہہ رہا ہوں، اسلام کو دشمنوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اگر ہندو ظالم ہے تو اس سے دشمنی ہے ظلم کی وجہ سے. اسلام کو کرسچن سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن کرسچن ہے اگر اس کو اس کے رائٹس مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ظالم ہو رہا ہے تو اس سے دشمنی ہے. اس میں اسلام کا بھی کوئی کنسیپشن نہیں ہے. میں مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں، اسلام کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ انیائے کرے، اتیاچار کرے یا ظلم کرے یا بے گناہ کے اوپر ہاتھ اٹھائے. سورۃ انجاریہ صاحب سورۃ الحدید کی 25ویں آیت میں ارشاد ہے، میں بہت سمیٹ رہا ہوں بات کو، اسی لیے لڑکھڑا رہا ہوں. ارشاد ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے جتنے پرافٹس بھیجے، جتنے رسول بھیجے، جتنی پستک آئیں، جتنی کتابیں آئیں، سب نے عبادتوں کے لیے کہا، روزے کے لیے کہا، نماز کے لیے کہا، پوجا کے لیے کہا، سب کے لیے کہا، لیکن یہ مینس سے ٹارگٹ نہیں تھا. ٹارگٹ یہ بات ہے دنیا میں ہندو ہوں مگر مظلوم ہندو نہ ہوں، بے گھر ہندو نہ ہوں، بے در ہندو نہ ہوں، بغیر ایجوکیشن کے ہندو نہ ہوں، فاقے کرتے ہوئے ہندو نہ ہوں. کرسچنز ہوں ضرور ہوں مگر بھوکے نہ ہوں، بے گھر نہ ہوں، بے لباس نہ ہوں، ایجوکیشن سے دور. یہ رب العالمین کا پیغام ہے، رب المسلمین کا پیغام نہیں ہے. تو ان جہادیوں کو جو جہاد کی ڈیفینیشن ہے وہ بھی اچھی طرح سے اپنی دماغ میں رکھنا چاہیے تاکہ ان جاہلوں کی وجہ سے ہمارا اسلام بدنام نہ ہو. اس کے بعد کشمیر کا بھی ذکر آ گیا. کشمیر میں برابر جاتا رہتا ہوں. مجھے کشمیری بھائیوں سے پیار ہے، وہ اس وقت مصیبت میں ہیں، اس کا بھی مجھے احساس. میں ایک بات تو گورنمنٹ آف انڈیا سے کہنا چاہوں، ان کو کہوں تو بھائی گورنمنٹ کو بھی کہوں گا، پیلٹس گنز کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. پیلٹس گنز کو جب آپ استعمال کریں گے تو جس پر یہ استعمال وہ اندھا ہو جائے گا. ابھی اندھا لڑے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ میری آنکھیں موجود ہیں، میں یہاں چلوں گا، ادھر سے راستہ نکال، آنکھیں میری پھوڑ دی، میں چلوں گا، پہلے وہ نیز ٹکراؤں گا، پھر سے ٹکراؤں گا، تو اندھاپن آدمی کو ٹکراتا ہے. پیلٹس گنز کا استعمال امیجیٹلی رکنا چاہیے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنے کشمیری بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، ماضی سے، پاسٹ سے سبق لیں. 14 اور 15 اگست کی رات کو پاکستان اکیلا پیدا نہیں ہوا تھا، ٹوئنز. پاکستان 2 حصوں میں بٹ کر پیدا ہوا تھا، مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان، ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان. ارے بھائی یہ تو اس کا بھائی تھا. ایسٹ پاکستان تو ویسٹ پاکستان کا بھائی تھا. جب ایسٹ پاکستان نے اپنا پنڈ چھڑا لیا ویسٹ پاکستان سے تو آپ پاکستان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جو بچہ پاکستان کے ساتھ پیدا ہوا تھا وہ بھاگ لیا. میں بنگلہ دیش گیا تھا ابھی، ساری بھائی. اب میں نے کہا لوگوں سے کہ بھائی اتنے بڑے بڑے یہاں پر دھرم گرو مارے جا رہے ہیں، آپ لوگوں میں کوئی بے چینی نہیں ہوتی؟ مجھ سے کیا کہا بنگلہ دیشیوں نے بھیا، کہا کہ ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ یہاں اسلام کے نام پر آئے تھے، ہماری زبان چھین لی، ہمارا کلچر چھین لیا، ہمارا چاپ چھین لیا. ہم برسوں برداشت کرتے رہے، سمجھاتے رہے. بعد میں ہم مجبور ہوئے. تو جو سبق ملا ہے بنگلہ دیش کو، کیا کشمیری اس سبق کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں کہ اول تو یہ ممکن نہیں ہے، ناممکن، ایبسولوٹ امپاسبل. اگر ہوا بھی ہے تو یہ گاڑی 20-25 سال سے زیادہ چلے گی نہیں.
آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں پاکستان کا رخ نہ کیجیے، اگر آپ کہیں گے قلب صادق صحیح کہہ رہا تھا ہم کو پاکستان کا رخ نہیں، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جنرل صاحب تشریف فرمائیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے انڈیا میں فریڈم میں لکھا ہے پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا بھائی، یہ مانا جیسے وہ آدمی دیکھ رہا تھا کیا ہوگا بھائی، وہ دیکھ رہا تھا کیا ہوگا، سب اس نے دیا کہ یوں لڑائیاں ہوں گی، یوں جھگڑے ہوں گے، یوں قبائلی عصیبت، یوں جہالت پھیلی کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، بالکل وہاں تھا جو دیکھ رہا تھا وہ اس نے لکھ دیا۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اگر کشمیریوں نے پاکستان کی طرف دیکھا تو یہ ان کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ ان کو اس دیش میں رہنا ہے، اس دیش میں ان کو سمان ملنا چاہیے اور ملے گا، اس دیش میں ان کی مشکلیں حل کرنا چاہیے، مشکلیں وہ حل ہوں گی، لیکن ان کو یہ بڑی بھیانک غلطی نہیں کرنا چاہیے ہے کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی طرف دیکھیں۔ بس میں نے اپنی بات کو بہت کم کر دیا، کم سے کم جتنا کر سکتا تھا۔ اس پرچے میں تو 8-10 پوائنٹ لکھے ہیں، مجھے خالی 3 پوائنٹ آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ آخر میں بس بات کر کے میں حسنین صاحب اور اس کے بعد جو کچھ لوگوں نے فرمایا اس کی میں تائید کرتا ہوں۔ اس کے اور بھی اسپیکٹ ہیں، لیکن کشمیر میں اگر گورنمنٹ آف انڈیا تھوڑا پرسو کرے جماعت اسلامی کو، جمعیت العلماء کو، ملی کونسل کو اور انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کو کہ آپ بھی انڈین سٹیزن ہیں، آپ اپنی قوم کے نوجوانوں کو اس مہلکے سے نکالیے، ان کو بتائیے کہ جہاد کیا ہے، ان کو بتائیے کہ اسلام کے اخلاق کیا ہیں، ان کو بتائیے کہ اسلام میں جہالت کی اجازت نہیں ہے۔ رسول نے فرمایا ہے کہ الجہل اصل کل شر، جتنی برائیاں ہیں، جتنی خرابیاں ہیں وہ ایک جڑ سے پیدا ہوتی ہیں جس کا نام ہے جہالت۔ جتنی اچھائیاں ہیں وہ بھی ایک جڑ سے پیدا ہوتی ہیں جس کا نام ہے علم اور نالج۔ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کا ہم بھائی کیا کریں، ہاتھ جوڑتے ہیں۔ 1 منٹ کی اور ہم کو اجازت دے دیجیے۔ لوگ کہتے ہیں بابری مسجد ہمارا مسئلہ ہے، ہوگا۔ پہلے دن سے ہم نے کہا تھا، آج شہاب الدین صاحب کا انتقال ہو گیا، بہت اچھے آدمی تھے۔ جب یہاں آندھرا بھون میں جلسہ ہو رہا تھا اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ شہاب الدین صاحب کی لائن جو ہے وہ ذرا سا آفینسو کی طرف جائے۔ ان کو سمجھایا کہ ایسا نہ کیجیے، آپ اس کو پبلک معاملہ نہ بنائیے، پبلک میں جائے گا یہ مسئلہ، یہ بابری مسجد بھی گرے گی اور مسجدیں گریں گی، سینکڑوں مسلمان بھی مارے جائیں گے۔ وہی وعدہ ہم نے کہا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا۔ تو جب بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کا علاج تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو شریعت کا مسئلہ بتاتے ہیں، ہم نے ہندوؤں کے درمیان کہا، بس یہیں پہ ہم ختم کر رہے ہیں۔ ہماری شریعت جو ہے وہ ہیپیزرڈ وے میں بنی ہوئی نہیں ہے، اس کے فاؤنڈیشنز ہیں۔ پہلی کچھ ہیں، اس میں سے ہم 3 بتا رہے ہیں آپ کو۔ پہلی فاؤنڈیشن یہ، پہلا پلر یہ، نتھنگ اگینسٹ لاجک۔ شریعت میں کوئی بات بھی لاجک کے خلاف آپ کو دکھائی دے تو وہ اصلی شریعت نہیں ہے، وہ بنائی ہوئی شریعت ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے نتھنگ اگینسٹ جسٹس۔ نیائے کے وپریت کوئی بات اگر اسلامی شریعت میں دکھائی دے تو مسلمان بادشاہوں کی لائی ہوئی ہے، رسول اللہ کی لائی ہوئی نہیں۔ آج جو مصیبت آ رہی بھائی، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں آپ سے، یہ محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی نہیں ہے، یہ بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہوں کی لائی ہوئی ہے، جنہوں نے اسلام کو تباہ و برباد کر دیا، اور ہماری جو شریعت ہے بادشاہوں نے بھی یہ کیا تھا۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے، میں عربی میں نہیں پڑھ رہا ہوں، پڑھتا ہے میں عربی میں ہوں، یہیں پر میں ختم کر رہا ہوں۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ اگر ایک طرف ہیومن نیڈس ہیں، انسانی ضروریات ہیں، ہم کسی گاؤں میں گئے ہیں، وہاں پر اب غریب مسلمان رہتے تھے، 25 مسلمان آ گئے ہمارے پاس کہ بھائی آپ تشریف لائیں، آپ کا فنڈس ہیں، آپ ہمارے لیے گھر بنا دیجیے۔ اتنے میں ایک مولوی صاحب آ گئے، ان کا گھر بعد میں بنائیے گا، پہلے اللہ کا گھر بنا دیجیے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس اتنا ہی پیسہ ہے، یہ اللہ کا گھر بنائے اور اس کے بندوں کا گھر بنائے۔ مولوی کہے گا اللہ کا گھر بنائیے، وہ بڑا ہے، مگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو اس گھر کی آوشکتا نہیں ہے، ہمارے بندوں کو اپنے گھروں کی آوشکتا ہے۔ تم پہلے ان کا گھر بنا دو، بعد میں ہمارا گھر بنتا رہے گا۔ ہم ہندوؤں سے نہیں کہہ سکتے ہیں، ہماری اس پوزیشن میں نہیں، لیکن ہم مسلمانوں سے کہیں گے کہ پہلے آپ مسلمانوں کے گھروں کو ہندوستان نے بنا دیجئے۔ اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ مسلمان بے گھر کیوں تھے۔ اگر آپ بابری مسجد نہیں بنا سکتے ہیں تو آپ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ جو بات امپاسبل ہوتی ہے اس کے بنانے کا یا اس کی ذمہ داری مسلمان پر نہیں آتی۔ میں نے بہت سی باتیں لکھی تھیں، لیکن میں اس وقت انڈر پریشر ہوں کہ میں سب یہاں انگریزی بول رہے تھے، میں اردو بول رہا ہوں، اب پتہ نہیں لوگ سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ میں آپ کا بھیجا کھانا نہیں چاہتا۔ آپ مربوط میں کہہ رہے ہیں میرے خیال۔ اب مجھے اجازت دے دیجیے، پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔